السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 16 سے 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، اشتروا، خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے، فما، نہ تو، رابحت، فائدہ مند ہوئی، تجارتہم، تجارت ان کی، وما، اور نہ، کانو، تھے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے، مثلہم، مثال ان کی، کمثلی، جیسے مثال، الذی، اس کی جس نے، استوقدا، جلائی، نارن، آگ، فلما، پس جب، اضاءت، اس نے روشن کر دیا، ما حولہ، ماحول اس کا، ذہب، لے گیا، اللہ، اللہ، بنورہم، نور ان کا، وترکہم، اور اس نے چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ پاتے، صم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، فہم، پس وہ، لا، نہیں، یرجعون، لوٹتے، او، یا، کسیبن، جیسے زوردار بارش، من السماء، آسمان سے، فیہ، اس میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، انگلیاں اپنی، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی کڑاکوں سے، حذرا، بچنے کے لیے، الموتی، موت سے، واللہ، اور اللہ، محیطم، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو، یکادو، قریب ہے، البرق، بجلی کی چمک، یختفو، کہ وہ اچک لے، ابصارہم، ان کی نگاہیں، کلما، جب کبھی، اضاء، وہ روشنی کرتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشو، وہ چل پڑتے ہیں، فیہ، اس میں، وَإِذَا، اور جب، اظلم، وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم، ان پر، قاموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو، اور اگر، شاء اللہ، اللہ چاہے، لذہب، البتہ وہ لے جائے، بسمعہم، کان ان کے، وابصارہم، اور آنکھیں ان کی، ان اللہ، بے شک اللہ، علی، اوپر، کل، ہر، شیء، چیز کے، قدیر، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے چند مثالوں سے منافقین کے طرز عمل کو واضح کر کے بیان فرمایا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ اس میں آگ روشن کرنا ایمان کی روشنی ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی روشنی سے پورے ماحول کو منور کیا، اور جب وہ سارا ماحول روشن ہو گیا تو جو منافقین تھے، جو اپنی نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے، ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہیں آیا، انہوں نے اس روشنی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا۔ ان الفاظ سے کسی کو بھی یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کے تاریکی میں بھٹکنے کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ اللہ نور بصارت اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہدایت کی بجائے گمراہی اختیار کرتا ہے اور گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور سچائی کا روشن چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ جو جان بوجھ کر گمراہی اختیار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، اور یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ اور اگلی مثال میں اللہ فرماتا ہے کہ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، اور یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں بارش سے مراد ایمان کی رحمت ہے، بارش بھی رحمت ہے اور ایمان بھی رحمت، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اندھیری گھٹا
کڑک اور چمک، جیسے بارش کے ساتھ اندھیری گھٹا کڑک چمک ہوتی ہیں، اسی طرح سے ایمان کے ساتھ آزمائشیں، مشکلات اور مصائب بھی ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اور اس صورتحال میں جو مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان آزمائشوں اور تکلیفوں کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو منافقین ہیں، ضعف ایمان میں مبتلا ہیں، ایسے لوگ آزمائشوں سے ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جہاں انہیں دنیاوی فائدہ نظر آئے تو وہ دین کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں، اور اگر کہیں انہیں دنیاوی نقصان، دین پر چلنے سے دنیاوی نقصان کا سامنا کرنا پڑے تو وہ فوراً دین کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ جب انہیں تھوڑی سی روشنی یعنی آسانی محسوس ہوتی ہے تو وہ دین کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں، اور جب انہیں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو پھر وہ رک جاتے ہیں۔ لیکن اللہ آخری آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ پہلی قسم کے جو منافق تھے، جو پہلی مثال تھی، اس میں اللہ نے نور بصارت اس لیے سلب کر لیا کہ وہ بالکل ہی دین حق سے ہٹ گئے تھے، وہ اس پر چلنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن دوسری قسم کے جو منافق ہیں، جو ضعف ایمان میں مبتلا ہیں، یعنی آسانی میں دین کو اختیار کر لیتے ہیں اور مشکل میں دین کو اختیار نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان پہ مہر نہیں لگاتا، بلکہ اللہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے کہ جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے اتنا بھی نہ دیکھنے اور سننے دے، جس قدر وہ حق دیکھنے اور سننے کے لیے تیار ہیں اللہ انہیں اتنی سماعت اور بصارت عطا کر دیتا ہے۔ اور ان آیات کی روشنی میں اور آپ بھی اپنے رویے کا اور اپنے لائف سٹائل کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اگر کہیں ہمارے لیے بھی دنیاوی فائدہ ہو اور ایک طرف سے دین کی راہ پر چلنا ہو تو ہم کس کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو یوں دیتی ہوں کہ اگر آپ کو ایک بہت اچھی سی زبردست سی جاب آفر ہو اور ایک طرف آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ پردہ چھوڑ دیں، تو پھر میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس میں سے کس چیز کو اختیار کریں گے، یا ہم کسی اور فائدے کے لیے جو ہے وہ دوسرے شخص کو نقصان پہنچا کر، اس کی غیبت کر کے، اس کے برے امیج کو قائم کر کے اگر ہم اپنا فائدہ لیتے ہیں تو اس میں بھی ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں۔